اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے تمرین نمبر 19، عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ شارپنر ہے اور وہ ربڑ ہے۔ شارپنر اور ربڑ دونوں مؤنث ہیں، اسی لیے حاذہ کے ساتھ جملہ لکھیں گے۔ حاذہ مبراتن و تلک ممحاتن، یہ ٹوپی ہے اور وہ چشمہ ہے۔ حاذہ قلنسوۃ و تلک نظارۃ، یہ بکری ہے اور وہ گائے ہے۔ حاذہ معز و تلک بقرۃ، یہ استانی ہے۔ حاذہ معلمۃ و تلک طالبۃ، یہ بوتل ٹوٹی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ صفت موجود ہے، ٹوٹنا صفت ہے، تو ہم بوتل کو الف لام کے ساتھ لکھیں گے۔ حاذہ القارورۃ، اب جب الف لام لگا دیا تو اس پہ تنوین نہیں آ سکتی، یہاں پر پیش آئے گا۔ حاذہ القارورۃ مکسورۃ، کیونکہ قارورۃ مؤنث ہے اسی لیے مکسورۃ بھی مؤنث کر کے لکھنا ہوگا۔ مذکر میں اس کو مکسور کہتے ہیں، لیکن ہمیں صفت اور موصوف میں آپس میں برابری یعنی ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ یہ ٹوپی میلی ہے۔ حاذہ یہاں پہ بھی الف لام کے ساتھ۔ حاذہ قلنسوۃ وثقۃ، کیا وہ چشمہ سستا ہے؟ نام لے کے سوال ہے تو آ کے ذریعے سوال کریں گے۔ تلک النظارۃ رخیصۃ، جی ہاں وہ چشمہ سستا ہے۔ نعم تلک النظارۃ رخیصۃ، کیا وہ پنکھا پرانا ہے؟ تلک المروحۃ قدیمۃ، نہیں وہ پنکھا نیا ہے۔ لا تلک المروحۃ جدیدۃ، یہ کاپی ہے اور وہ پیمانہ ہے۔ حاذہ کراسۃ و تلک مسطرۃ، یہ کیا ہے؟ ما حاذہ، یہ دوات ہے۔ حاذہ محبرۃ، یہ درخت ہے اور وہ گلدان ہے۔ حاذہ شجرۃ و تلک زہریۃ، ٹھیک ہے، یہ کے لیے حاذہ آیا ہے مؤنث میں اور وہ کے لیے مؤنث میں تلک آیا ہے۔ تمرین نمبر 20 دیکھیں گے۔ عربی جملے ہیں، ہمیں اردو میں لکھنے ہیں۔ حاذہ المروحۃ سریۃ، یہ پنکھا تیز رفتار ہے۔ تلک وہ، مکنزۃ جھاڑو کو کہتے ہیں، وہ جھاڑو نئی ہے۔ جدیدۃ یعنی نئی ہے۔ حاذہ المبرات غالیۃ، حاذہ یہ کو کہتے ہیں، مبرات شارپنر، یہ شارپنر، غالیۃ مہنگا ہے۔ تلک المعلمۃ وہ استانی، جدیدۃ نئی ہے۔ حاذہ یہ، عجلۃ پہیہ، یہ پہیہ، سمیکۃ موٹا ہے۔ حاذہ المخدۃ وثقۃ،
یہ تکیہ میلا ہے، وسیختن میلا ہے، حاضہ سیارت یہ گاڑی، سیارت تو کہتے ہیں چھوٹی گاڑی کو یعنی کار کو، بطیتن سست ہے یا سست رفتار ہے، حاضہ سبورت یہ بورڈ یا تختہ سیاہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، مکسورتن ٹوٹا ہوا ہے، تل کا وہ، کروستو کاپی کو کہتے ہیں، وہ کاپی رخیصتن سستی ہے، اس کے مقابلے پہ آپ نے اوپر دیکھا غالیتن، اس کا مطلب بھی مہنگا ہوتا ہے، اور سمینتن سے لکھیں گے سمینتن، اس کا مطلب بھی مہنگا ہوتا ہے، اگر سین سے لکھیں سمینن تو اس کا مطلب ہوتا ہے موٹا، اور اس کی مؤنث بنتی ہے سمیکتن، اتلک الغرفۃ نظیفتن کیا وہ غرفہ یعنی کمرہ، کیا وہ کمرہ نظیفتن صاف ہے، کیا وہ کمرہ صاف ہے، نعم جی ہاں، تلک الغرفۃ نظیفتن وہ کمرہ صاف ہے، تلک الغسالۃ، غسالۃ کہتے ہیں واشنگ مشین کو، آ کے ذریعے سوال ہے کیا، تلک وہ، کیا وہ واشنگ مشین جدیدتن نئی ہے، لا نہیں، وہ واشنگ مشین قدیمتن یعنی پرانی ہے، پرانی ہے۔ یہ ہو گئی ہماری تمرین نمبر 20 مکمل۔ اب ہم کریں گے تمرین نمبر 21۔ یہاں پہ غلط جملوں کو درست کرنا ہے۔ لکھا ہے پہلا جملہ ذالک الملعقۃ وثقۃ، یہ دیکھیں ایک تو اس میں ذالکہ کی غلطی ہے کیونکہ یہ مؤنث جملہ ہے، اس میں ذالکہ نہیں آ سکتا، دوسری غلطی اس میں تنوین کی ہے، الف لام والے لفظ پہ تنوین نہیں آ سکتی، ہم اس کو درست کریں گے تلکا کے ساتھ، تلکا، تلک الملعقۃ، آگے کیا ہے وثقۃ، وثقۃ۔ دوسرا جملہ ہے تلک الاریکۃ نظیفۃ، یہ جملہ درست ہے۔ تیسرا ہے ذالک المحفظۃ جمیلۃ، اس میں دیکھیں ذالکہ کی غلطی ہے، درست کریں گے تلکا کے ساتھ، تلک المحفظۃ جمیلۃ، پھر یہ درست ہو جائے گا۔ پھر ہے حاذہ مسطرۃ المکسورہ، دیکھیں اس میں اشارہ کے بعد اس لفظ پہ الف لام آنا چاہیے تھا اور مکسورۃ پہ الف لام نہیں آنا تھا بلکہ تنوین آنی تھی، دونوں غلط ہیں، اس کو درست کریں گے حاذہ المسطرۃ مکسورۃ، تلک الشاشۃ صغیرۃ، یہ جملہ درست ہے۔ حاذہ قارورۃ الخالیہ، حاذہ بھی غلط، قارورۃ بھی غلط اور الخالیہ بھی غلط۔ حاذہ مؤنث کا اس میں اشارہ لگائیں گے، قارورہ کے ساتھ الف لام لگائیں گے تو یہ بن جائے گا قارورۃ، تنوین اس پہ نہیں لگائیں گے، صرف پیش لگائیں گے، اور خالیتن کو تنوین کے ساتھ لکھیں گے، یہ بوتل خالی ہے۔ من ذالک البنت، بنتو کے ساتھ ذالک نہیں آ سکتا، من تلک، تلک البنت وہ لڑکی کون ہے، تلک طالب، طالب نہیں آ سکتا، تلک طالبۃ وہ طالبہ ہے۔ احاذہ حرۃ، حاذہ نہیں آ سکتا، احاذہ حرۃ کیا یہ بلی ہے، لا ذالک دجاجۃ، ذالک نہیں آ سکتا، لا تلک دجاجۃ جی نہیں وہ مرغی ہے، حرۃ بلی کو کہتے ہیں، دجاجۃ مرغی کو کہتے ہیں۔ تمرین نمبر 22 کریں گے عبارت کا ترجمہ۔ حاذہ یعنی یہ، رجل مرد، سائق ڈرائیور، یہ مرد
ड्राइवर है। वाह और ज़ालिका वो, ज़ालिका है इसमें इशारा, बाईद बराए मुज़क्कर यानी दूर का इशारा, और वो रजुल मर्द, और वो मर्द हारिस चौकीदार, और वो मर्द चौकीदार है। हाज़िही हाज़िहिल गुरफ़तु कबीरतुन, ये कमरा बड़ा है। मैं इसलिए लफ्ज़ लफ्ज़ पढ़ रही हूँ ताकि आप खुद भी इसका तर्जुमा कर सकें। ये कमरा बड़ा है। वाह और, अक्सर ये सवाल होता है कि वाह से क्या मुराद है। वाह का मतलब है और। वाह तिल का, और वो गुरफ़तु सगीरा, और वो कमरा छोटा है, छोटा है। अज़ालिका सहन नज़ीफ़ुन, अज़ालिका क्या वो, सहन कहते हैं प्लेट को, क्या वो प्लेट, नज़ीफ़ुन क्या वो प्लेट साफ है, ला नहीं, ज़ालिका वसक़ुन वो गंदी है। अतिलका दर्राजतु जदीदतुन क्या वो साइकिल नई है, ला नहीं वो कदीमतुन पुरानी है। हाज़िही क़ित्तुन व तिलका हिर्रतुन, क़ित्तुन कहते हैं बिल्ले को, ये बिल्ला है, और वो व तिलका हिर्रतुन और वो बिल्ली है। मरियम तालिबतु मुज्तहिदतुन, मरियम मेहनती, मुज्तहिदतुन यानी मेहनती, मरियम मेहनती तालिबा है। ये हो गई तमरीन नंबर 22 मुकम्मल। तमरीन नंबर 23 करेंगे सवालात के जवाब। तिलका से किस चीज़ की तरफ इशारा होता है? तिलका से मुअन्नस वाहिद दूर की तरफ इशारा होता है। जैसे तिलका सय्यारतुन वो गाड़ी है। मुअन्नस की अलामत क्या है? मुअन्नस की अलामत ताए मरबूता यानी ये गोल वाली ता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। हाज़िही साअतु, ये जुमला मुकम्मल है या नहीं? ये जुमला मुकम्मल नहीं है। पहले सवाल का जवाब हो गया। वजाहत करें, अगर नामुकम्मल है तो वजह बयान करें। इसमें इशारा के बाद हम यहाँ वजह के लिए लिख देंगे क्योंकि, क्यों मुकम्मल नहीं है हम जवाब दे रहे हैं। इसमें इशारा के बाद अगर अलिफ लाम वाला लफ्ज आ जाए तो जुमला उमूमन नामुकम्मल रहता है जब तक इसके आगे एक और लफ्ज ना लगा दिया जाए। असलन हाज़िहिल की, हाज़िहिल मसलन हाज़िहिल मिरवहतु कदीमतुन। ठीक है, ये पंखा पुराना है। अब हम करेंगे तमरीन 24। अरबी में तर्जुमा करें। पहला है खालिद सोया हुआ है। क्योंकि खालिद किसी का नाम है तो तनवीन के साथ ही आएगा, वरना तो पहला लफ्ज़ जो है वो अलिफ लाम के साथ होगा, तनवीन के साथ नहीं होगा। खालिदुन नाइमुन, खालिद सोया हुआ है। दूसरा है चाय ठंडी है। अश्शायो बारिदुन, चाय ठंडी है। तीसरा जुमला है
کلاس صاف ستھری ہے، کلاس کو کہتے ہیں فصل، یہاں پہ ہوگا الف لام کے ساتھ، الفصل نظیف۔ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اگر پہلا لفظ مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر ہو، اور اگر پہلا مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث ہو۔ چوتھا لکھیں گے دروازہ بند ہے، الباب مغلق، یا اس کو مخفل بھی کر سکتے ہیں۔ پانچواں لکھیں گے سائیکل کھڑی ہے، الدراجۃ واقفۃ۔ دیکھیں دراجۃ مؤنث ہے تو آگے بھی واقفۃ لکھا، جو مؤنث کے ساتھ آتا ہے، یعنی تائے مربوطہ کے ساتھ صرف لگائی ہے۔ طالب علم محنتی ہے، الطالب مجتہد۔ ساتواں ہے چشمہ ٹوٹا ہوا ہے، النضارۃ مکسورۃ۔ آٹھواں ہے گھڑی خراب ہے، الساعۃ عاطلۃ۔ نواں ہے پنکھا تیز ہے، المروحۃ سریعۃ۔ دسواں جملہ ہے چڑیا پرندہ ہے، چڑیا ایک پرندہ ہے، العصفور طائر۔ 11واں جملہ ہے موسم ٹھنڈا ہے، الجو بارد۔ 12واں جملہ ہے گائے خوبصورت ہے، البقرۃ جمیلۃ۔ اگلا جملہ ہے کیا پیٹرول پمپ بند ہے؟ حل کے ذریعے سوال کریں گے۔ حل محطۃ البنزین مغلقۃ۔ کیا پیٹرول پمپ بند ہے؟ جواب ہے نہیں، لا، بل محطۃ البنزین مفتوحۃ۔ اگلا ہے کیا محتمم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں؟ حل المدیر۔ حل کے بعد اگر کوئی الف لام والا لفظ ہو تو حل کی لام کو زیر دیتے ہیں، حل المدیر جالس۔ جواب آئے گا نعم، جی ہاں وہ بیٹھے ہیں، نعم المدیر جالس۔ تمرین نمبر 25 کریں گے، اس میں ہمیں خالی جگہ پر کرنی ہے۔ پہلا ہے السیارۃ، سیارۃ گاڑی کو کہتے ہیں، ہم اس کے آگے لگا سکتے ہیں سریعۃ، گاڑی تیز رفتار ہے۔ پھر ہے الاریکۃ، اریکہ صوفے کو کہتے ہیں، ہم لگا سکتے ہیں قدیمۃ، صوفہ پرانا ہے۔ پھر ہے خفیف، خفیف باریک کو کہتے ہیں، ہم لگا سکتے ہیں الورق خفیف۔ ڈیش ثقیل، ثقیل کہتے ہیں بھاری کو، تو ہم یہاں پہ لگا سکتے ہیں الحجر ثقیل، الحجر ثقیل۔ پانچواں جملہ ہے الملعقۃ ڈیش، الملعقۃ، ملعقۃ چمچے کو کہتے ہیں، ہم یہاں پہ لگا سکتے ہیں نظیفۃ، صاف ہے، چمچہ صاف ہے۔ چھٹا جملہ ہے ڈیش نائم، کسی کا بھی نام لگا دیں، حامد نائم۔ ساتواں جملہ ہے الشاحن
شاحن کہتے ہیں چارجر کو، الشاحنو ہم یہاں پہ لگا سکتے ہیں عاطل، چارجر خراب ہے۔ 8واں جملہ ہے الزجاج، زجاج کہتے ہیں شیشے کو، الزجاج ہم لگا سکتے ہیں مکسور، شیشہ ٹوٹا ہوا ہے۔ 9واں جملہ ہے ڈیش باردن، یہاں پہ ہم لگا سکتے ہیں الجو باردن۔ 10واں جملہ ہے المندیل ڈیش و القمیص ڈیش، المندیل کے ساتھ ہم لگا سکتے ہیں وسقن، رومال گندا ہے، والقمیص نظیفن، قمیص صاف ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ بھی لگا سکتے تھے، المندیل قصیر والقمیص طویل بھی لگا سکتے تھے، یا کبیر بھی لگا سکتے تھے۔ اگلا جملہ ہے ڈیش عاطل و ڈیش سالمتن، ڈیش عاطل ہم یہاں پہ لگا سکتے ہیں الجوال عاطل، موبائل خراب ہے، و ڈیش سالمتن و البطاریۃ سالمتن، موبائل خراب ہے اور بیٹری صحیح ہے۔ اگلا جملہ ہے حل ڈیش جدیدتن، کیونکہ جدیدتن ہے تو اس لیے ہم یہاں پر کوئی مؤنث چیز لگائیں گے۔ لگا دیتی ہوں میں یہاں پہ مروحۃ، حل المروحۃ جدیدتن، جواب ہوگا لا، کیونکہ 2 خالی جگہ دی ہیں تو پہلے میں لگائیں گے بل، لا بل المروحۃ قدیمتن۔ حل ڈیش بطیء، کیونکہ جواب میں القطار لکھا ہوا ہے تو سوال اور جواب میں مناسبت دینے کے لیے یہاں پر بھی القطار لکھوں گی اور لام کے نیچے زیر لگا دوں گی۔ حل القطار بطیء، کیا یہ گاڑی، یہ ٹرین سست ہے؟ لا، حاذا القطار سریع، جی نہیں، یہ ٹرین یا ریل گاڑی تیز ہے، تیز رفتار ہے۔ تمرین نمبر 26 کریں گے، حصہ الف کو حصہ بے سے ملائیں۔ یہ حصہ الف ہے، یہ حصہ بے ہے۔ پہلا ہے الطالب، الطالب یعنی طالب علم۔ ہم دیکھیں گے کون سا مناسب لفظ ہے جو طالب علم کے ساتھ آ سکتا ہے، تو یہاں پر جالسن اس کا مناسب لفظ لگتا ہے، الطالب جالسن۔ الغرفۃ، الغرفۃ کمرے کو کہتے ہیں، دیکھیں گے کون سا لفظ ہے جو اس کے ساتھ مناسب ہے۔ الغرفۃ نظیفۃ، یہ اس کا مناسب لفظ لگتا ہے، یعنی کہ کمرہ صاف ہے۔ الحجر، حجر پتھر کو کہتے ہیں، کون سا لفظ ہے جو اس کے ساتھ مناسب ہے؟ الحجر کے ساتھ ثقیل مناسب لگتا ہے۔ الحصان، گھوڑے کو کہتے ہیں، کون سا لفظ ہے جو اس کے ساتھ مناسب ہے؟ الحصان کے ساتھ سریع مناسب لگتا ہے، گھوڑا تیز رفتار ہے۔ الباب کے ساتھ کون سا لفظ ہے جو مناسب لگتا ہے؟ الباب کے ساتھ مغلق مناسب لگتا ہے۔ الشاحن، الشاحن چارجر کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ کون سا مناسب لگتا ہے؟ اس کے ساتھ عاطل مناسب لگتا ہے۔ تمرین نمبر 27 دیکھیں گے، حل المروحۃ، کیا یہ پنکھا، مروح پنکھے کو کہتے ہیں، کیا یہ پنکھا نائمۃ سو رہا ہے، واقفۃ کھڑا ہے، عاطلۃ خراب ہے؟ درست لفظ ہے عاطلۃ۔ حل الشارع واسع، کیا یہ سڑک چوڑی ہے، ام یعنی یا، کیا یہ سڑک چوڑی ہے یا؟ جمیل خوبصورت ہے، کبیر بڑی ہے، ضیق تنگ ہے، تو یہاں پر درست لفظ ہے ضیق، جو واسع کے مقابلے پر آتا ہے۔ حل العصیر بارد، کیا یہ جوس ٹھنڈا ہے، یا؟ ثقیل بھاری ہے، نظیف صاف ہے، ساخن گرم ہے، تو
تو یہاں پر ساخن ہے جو باردن کے مقابلے پہ آتا ہے۔ حل القمیص نظیف، کیا قمیص صاف ہے، ام یا خفیف باریک ہے، سریع تیز رفتار ہے، وسخ گندی ہے۔ تو یہاں پر وسخ ہے جو نظیف کے مقابلے پر آتا ہے۔ یہ تمرین مکمل ہوئی۔ تمرین نمبر 28 دیکھیں گے۔ جملہ کم از کم کتنے لفظوں سے بنتا ہے؟ جملہ کم از کم 2 لفظوں سے بنتا ہے، جس میں سے ایک اگر الف لام کے ساتھ ہو یا پھر کسی کا نام ہو، اور دوسرا بغیر الف لام کے، تو جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بھی دیکھتے ہیں۔ اس کی مثال ہے خالد نائم۔ کیونکہ خالد نام ہے تو تنوین بھی لگی اور الف لام بھی نہیں لگا۔ خالد نائم، خالد سویا ہوا ہے۔ اور دوسری مثال تھی اگر ایک الف لام کے ساتھ ہو، جیسے الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہے، الماء باردن۔ دوسرا سوال ہے ماء باردن کے نام مکمل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ماء پر تنوین ہے اور الف لام موجود نہیں۔ جملہ مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے پہلا لفظ الف لام کے ساتھ ہو یا پھر کسی کا نام ہو۔ لفظ حل سے جملے میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ لفظ حل جملے کو سوالیہ بناتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ ویڈیو تمام ہوئی۔ آج ہم نے اس میں تمرین نمبر 19 سے لے کر تمرین نمبر 28 تک کام مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔